اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انکا علی کل شیء قدیر۔ سامعین محترم، ہم بات کر رہے تھے امیر المومنین کے اس نورانی کلام کے اندر کہ جو نہ صرف ہماری دنیا کو سنوارنے کے لیے ہے بلکہ ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے بھی کافی ہے۔ وہ کلام کہ جس کے اندر امیر المومنین نے زندگی گزارنے کے اصول بیان فرمائے ہیں، وہ کلام کہ جس کے اندر امیر المومنین نے انسانیت کو معراج تک پہنچانے کے ان نسخوں کو بیان کیا ہے کہ اگر انسان ان نسخوں کو اپنی عملی زندگی میں لاگو کر لے تو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ اسی کلام کی ایک کڑی امیر المومنین کی یہ حدیث ہے، یہ کلام ہے کہ جو حکمت نمبر 8 کے اندر کے ذیل میں بیان ہوئی ہے کہ جس کے اندر امیر المومنین خلقت انسان کے بارے میں انسان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ انسان کی خلقت کا جو شاہکار ہے خداوند متعال نے محدود وسائل کے اندر انسان کی خلقت کی ہے، وہ کس طرح سے خلقت کی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اعجبوا لہذا الانسان ينظر بشحم، تعجب ہے اس انسان کے اوپر کہ جو چربی سے دیکھتا ہے، وَيَتَكَلَّمُ بِلَحْمٍ، اور گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، یعنی جو انسان کی زبان ہے وہ در حقیقت گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، وَيَسْمَعُ بِعَظْمٍ، اور ہڈی سے سنتا ہے، یعنی انسان کی جو قوت سماعت ہے، جو انسان کے کان ہیں وہ ہڈیوں سے بنے ہوئے ہیں، وَيَتَنَفَّسُ مِنْ خَرْمٍ، اور ایک معمولی اور چھوٹے سے سوراخ سے سانس لیتا ہے۔ یہ انسان ہے، یہ انسان کی خلقت ہے، یہ انسان کا وہ شاہکار نمونہ ہے خداوند متعال نے جو خلق کیا ہے۔ پس انسان کو چاہیے کہ انسان ان کا شکر ادا کرے۔ پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ دیکھیں ہر چیز کا جو شکر ادا کیا جاتا ہے، اس طرح نہیں کہ انسان زبانی یہ کہہ دے کہ خدایا تیرا شکر تو نے یہ نعمت ہمیں عطا کی، یہ بھی ضروری ہے، اظہار کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اس سے مہم تر یہ ہے کہ انسان کو جو نعمت جس مقصد کے لیے خداوند متعال نے دی ہے، اس مقصد کی راہ میں، اس ہدف کی تلاش میں انسان اس نعمت کو بروئے کار لائے۔ اگر انسان کو خداوند متعال نے آنکھ دی ہے تو خدا کی فرما برداری کرے۔ اگر انسان اب وہ چیزیں دیکھے کہ جن کا خداوند متعال نے دیکھنے کا حکم دیا ہے اور ان چیزوں سے دور ہٹے کہ جن کو خداوند متعال نے منع کیا ہے کہ ان چیزوں کی طرف نہیں جانا، اور زبان سے حق بیان کرے، زبان سے حق گوئی کرے، زبان سے مظلوم کی حمایت کرے، زبان سے ظالم کو کنڈیم کرے، ظالم کی مخالفت کرے، اور زبان سے اس طرح کے کلمات ادا کرے کہ جو خوشنودی خدا کا باعث بنے، اور وہ ان چیزوں کو سنے، ان حق کو سنے اور حق کو پھیلائے، اور وہ چیزیں کہ جو باطل کا معیارات ہیں، وہ چیزیں کہ جو باطل شمار ہوتی ہیں، ان سے دوری اختیار کرے، اور انسان جو سانس لے رہا ہے اس کا شکر ادا یہ کرے کہ ان چیزوں کو استعمال کرے کہ جو نہ صرف انسان کے بدن کے لیے بلکہ انسان کی روح کے لیے بھی سازگار ہوں۔ بس ہمیں ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، چونکہ اگر ہم شکر کریں گے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر ہم شکر کریں گے تو خداوند متعال ہمیں مزید نعمتیں عطا کرے گا۔ اور شکر یہ ہے کہ جو نعمت خداوند متعال نے جس مقصد کے لیے دی ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انسان اس نعمت کو بروئے کار لائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔